اس آئینے کو چمکا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسی زمانے کے بعد خصوصاً ہمارا شہر سورت، یہاں پوری طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو عام کرنے کے حوالے سے یہ زمین خالی تھی، کوئی سپاہی نہیں پہنچا تھا، کوئی مجاہد نہیں پہنچا تھا، یہاں وہابیت کا زور بڑھتا جا رہا تھا، اتنا بڑا کہ اہل سنت، مذہب اہل سنت کی مساجد انگلیوں پر گنی جانے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ اہل سنت مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا جو حقیقی اسلام ہے۔ اسلام کے نام پر لوگ آئے اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے لگے، بیوقوف بنانے لگے، کیونکہ دلائل ہمارے پاس نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا، اس زمانے میں وہابیت نے اپنے پیر جما لیے، اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ میں راندیر گیا ہوا تھا، یقین جانے ہندوستان میں وہابیت جتنی پرانی ہے نا، اتنی ہی ہندوستان میں جتنی پرانی ہے اتنی ہی راندیر کی وہابیت پرانی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی جب میں نے وہاں دارالعلوم پر تاریخ دیکھی نا لکھی ہوئی، یقین جانے آپ جس زمانے میں ہندوستان میں وہابیت نے اپنے پیر پسارے تھے، اس زمانے میں راندیر میں دارالعلوم بن چکا تھا۔ اتنی پرانی وہابیت، اور یہاں عام ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ کوئی سپاہی سینہ تان کے کھڑا ہونے والا موجود نہیں تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور مدینے کے تاجدار نے اہل سورت پر کرم کیا، اور ایک مرد مجاہد جس کا تعلق اہل بیت سے تھا، اسے سورت کی دھرتی پر اتارا، جسے دنیا مفسر قرآن کے نام سے جانتی ہے۔ وہ آئے، وہ کربلا کا پیغام، مدینے کا پیغام، بغداد کا پیغام لے کر کے یہاں اترے، مگر ہتھیار سب بریلی کے تھے۔ اسلحہ بریلی کا تھا، تیر کمان بریلی کا تھا، تلوار بریلی کی تھی، اور ہاتھ چلانے والا اور زبان چلنے والی غازی ملت کی تھی، مفسر قرآن کی تھی۔ وہ آئے، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اور بھی مجاہدین آئے، سلسلہ اشرفیہ کے بھی آئے، سلسلہ نقشبندیہ کے بھی آئے، سلسلہ سہروردیہ کے بھی آئے، دیگر بزرگان دین آئے، مگر آتے گئے، وقتاً فوقتاً جاتے بھی رہے، مگر یہ ذات جب آئی تو مورچہ سنبھال ہی لیا، اور مورچہ سنبھال کر ایسے ڈٹ گئے کہ دشمنوں کے دانت پھر کھٹے ہونے لگے۔ فتاوی رضویہ شریف، ملفوظات شریف، علم غیب پر جو دلیلیں اعلیٰ حضرت نے دی ہے اب ان کی زبان سے نکلنے لگے۔ ظاہر بات ہے عام لوگ لٹریچر نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، مفسر قرآن نے اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا اسلحہ پورے طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا۔ اب اس مورچے پر ایک مجاہد اہل سنت تھا، ایک مجاہد مسلک اعلیٰ حضرت تھا، اللہ نے ان کی تائید کے لیے پھر مفتی مجیب اشرف کو اتار دیا۔ دوسرے مجاہدین آئے، مگر آتے رہے جاتے رہے، یہ مورچے پر ڈٹے تو ڈٹے رہ گئے، اور ایسے ڈٹے کہ ایک نے 50 سال تک خدمت کی، دوسرے نے 45 سال خدمت کی۔ یاد رکھیں یہ جو چمنستان لے لگا رہا ہے، اگر ذاکر رضا یہ کہے کہ میں نے لگایا، خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ چمن لگانے والے غازی ملت ہیں اور مفسر قرآن اور اشرف الفقہاء ہیں، انہوں نے یہ زمین ہموار کی، ورنہ ایک اسٹیج پر 45 سال بولنا، چنے بیچنا ہے کیا؟ دانا چنا بیچنا ہے ایک اسٹیج پر؟ اور پرانے دیکھنے والوں کا بیان ہے، اتنی بڑی شخصیت کبھی سائیکل پر پیچھے بیٹھ کے جا رہی ہے، کبھی اسکوٹر پہ پیچھے بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ ایک بھائی تو مجھے ملے، کہا میری سائیکل کو کیریئر نہیں تھا پیچھے، میں حضرت کو اپنی مسجد میں سائیکل کے ڈنڈے پہ بٹھا کے لے گیا ہوں۔ یاد رکھیے گا، پھول ہار پہن کے کام کرنا آسان ہے، سمجھے؟ یہ انہی کی مہربانیاں ہیں۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں
کہ سنیت کا کام ہم کر رہے ہیں، مسلک کا کام ہم کر رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، علماء کا باغی بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو ہم جس زمین پر کھڑے ہیں یہ زمین تیار کرنے والے غازی ملت ہے اور اشرف الفقہاء ہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم بنایا تب ہم آ کے کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں 40-45 سال خدمات کچھ کم نہیں ہوتے۔ کتنے بوڑھے بڑے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو سنوارا ان کے ذریعے سے، عقیدوں کو سنبھالا ان کے ذریعے سے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم ان ذوات قدسیہ نے بلند کیا۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا، یہ پرچم لہراتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، ہم ان کے قدموں کی دھول ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ کچھ جیسا کم علم آدمی مگر یہ ان کا فیضان ہے، مجھے ان کے فیض پر ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ ان بزرگوں کی نظر آج بھی ہم پر ہے۔ اسی اسٹیج پر مجھ فقیر کو 21 سال ہو گئے۔ الحمدللہ دیکھیں اب اللہ کہاں تک لے جاتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ یاد رکھیں دور بدل رہا ہے، آدمی سب کچھ ہو مگر احسان فراموش نہ ہو۔ آدمی سب کچھ ہو مگر احسان فراموش نہ ہو۔ ان کے احسانات ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم مانتے رہیں گے۔ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے جوانوں کو، خالی جبہ امامہ باندھنے سے کام نہیں ہوتا۔ ہم کہیں کہ میں نے جبہ بڑا پہن لیا ہے اور امامہ 9 ہاتھ کا باندھ لیا ہے اور یہ سمجھوں کہ میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے، نہ یار، جب ہم انگوٹا شاید چوستے ہوں گے نا تب سے کام ہو رہا ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب سورت کی دھرتی پر یہ بزرگان دین آ چکے تھے۔ انہوں نے یہاں مذہب اسلام اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ یاد رکھیں جبہ امامے پر فدا مت ہو جانا۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اپنے جوانوں کو بچانا ہے۔ یاد رکھیے گا کام کیسے ہوتا ہے یہ تو وہی جانتے تھے میاں۔ ظاہر بات ہے آج جب دین کا کام کرنے نکلتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گالیاں بھی سننی پڑتی ہے، لوگ غیبتوں کی بھرمار لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگ جاتے ہیں۔ اب آج سے تقریباً 55 سال پہلے، 52 سال 53 سال پہلے جب آج گالیاں سننی پڑتی ہیں، آج لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، تو 52-53 سال پہلے کیا حال رہا ہوگا۔ اس زمانے میں کام کرنے والوں کو داد دینا پڑے گا، ان کی ہمت و حوصلوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں جتنا کھل کر کے آج ہم نام لے لے کے بول رہے ہیں، وہابیت کا، قادیانیت کا، رافضیت کا، خارجیت کا، کیا اس زمانے میں بھی ایسا چلتا ہوگا؟ یاد رکھیے گا دشمن جس طرح کا میدان میں ہونا تو سپاہی کو اسی انداز سے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو وہی جانتے تھے کہ کس میدان میں کام کیسے کرنا ہے، کس ڈھنگ سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہاں سلیقہ کون سا اختیار کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ہمارے دلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت کوٹ کوٹ کے ڈالی ہے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیں، مذہب اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ کوشش؟ انشاءاللہ۔ تو یہ وہ ذوات قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون جگر دے کر اور قربان جائے حضور اشرف الفقہاء کی دور اندیشی پر۔ وہ ایسا مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی تھا کہ وہ جانتا تھا کہ زندگی بھر مجیب اشرف جب تک زندہ ہے کام کرے گا، میرے بعد کیا ہوگا۔ تو انہوں نے سپاہیوں کا ایک چھاونی بنا ڈالی انوار رضا کے نام سے۔ وہاں حافظ قرآن نکل رہے ہیں، عالم دین نکل رہے ہیں، مفتی نکل رہے ہیں۔ مجیب اشرف جانتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا بعد میں کیا ہوگا، تو ایک بڑا ادارہ قائم کر دیا۔ یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی نکلتے رہیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کو عروج پر پہنچاتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ عبدالآباد تک چلتا رہے گا۔ حضور اشرف الفقہاء کی دور اندیشیوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور سیدنا مفسر قرآن علیہ الرحمت و رضوان کی خدمات کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہمارے اکابرین کی تربتوں پر انوار و رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے چلے ہوئے اور چلائے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلتے ہوئے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔